سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ترکیہ کے برادر عوام کو 100ویں یوم جمہوریہ پر مبارکباد دی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ صدر نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے والے پاک فوج کے جوانوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن منگل ہے۔ آج 18 سال بعد ہرنائی سبی ٹرین سروس بحال ہو گئی۔ لکھنؤ میں ICC کرکٹ عالمی کپ میں آج بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیل جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ترکیہ کے برادر عوام کو ملک کے 100ویں یوم جمہوریہ پر دلی مبارکباد دی ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ترکیہ کے عوام کے نام اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے ترکیہ کے ساتھ خاص طور پر اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تصویراتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق پاکستان کے عزم کی تجدید کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے ساتھ مصنوعات کے معاہدے اور تصویراتی معاشی عمل کے شعبے میں معاہدے سمیت معاشی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط اقتصادی شراکت داری اور پائیدار روابط آنے والے برسوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بنیادی ستون کا کردار ادا کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ برادرانہ تعلقات، مذہب، ثقافت اور تاریخ کے بندھن میں بندھے ہیں۔ ترکیہ میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی ترکیہ کے عوام کو ان کے ملک کے 100ویں یوم جمہوریہ پر مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر سفارت خانے نے دعا کی ہے کہ نئی صدی ترکیہ کے بھائیوں کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی لائے۔ جمہوریہ ترکیہ کا آج 100واں یوم تاسیس ہے، جس کی بنیاد آزادی کے قومی ہیرو مصطفیٰ کمال نے رکھی تھی۔ 100 سال پہلے اس دن عظیم ترک قوم نے خارجی تسلط اور سامراجیت کو شکست دیتے ہوئے ناقابل تسخیر فتح حاصل کی۔ قوم کے پختہ عزم، جرات اور اتحاد نے ترکیہ کی آزادی اور قومی خود مختاری کی بنیاد ڈالی۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور پورا علاقہ اسرائیلی فورسز کے محاصرے میں ہے۔ اسرائیل نے تشدد کا سلسلہ روکنے کی مسلسل اپیلوں کے باوجود غزہ پر آج حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 8000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں نصف تعداد بچوں کی ہے۔ اسی طرح 14 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے علاقے میں خوراک، پانی اور بجلی کی ترسیل بھی روک دی ہے۔ ادھر انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے صدر مرجانا اسپلجیرک نے غزہ میں انسانی تباہی کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی ختم کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے فلسطین اور کشمیر کے حق کے خودارادیت جیسے دیرینہ تنازعات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان مشن میں نوجوانوں کے ایک بین الاقوامی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ نے دیرینہ تنازعات کے حل کی طرف پیش رفت کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ بھارت کی طرف سے کشمیریوں کو
خود ارادیت کے ناقابل تنسیخ حق سے محروم رکھنا عالمی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل کی قراردادوں سے روگردانی ہے۔ انہوں نے امن کے فروغ اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے حوالے سے نوجوانوں کے عزم کو بھی سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں اس ماہ کی 16 اور 18 اکتوبر کو دہشت گردی کے حملوں میں شہید فوجی اہلکاروں کے خاندانوں سے ٹیلی فون پر تعزیت کی۔ صدر نے لانس نائک تبسم الحق، سپاہی عبدالحمید اور سپاہی نعیم اختر کے خاندانوں سے گفتگو کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر علوی نے لانس نائک وارث خان اور سپاہی ساجد عظیم کے خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت کی۔ صدر نے وردی میں اپنے مادر وطن کے لیے جان کی قربانی دینے والے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کا آخری دن منگل ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے ملکوں میں وطن واپسی کی آخری تاریخ میں توسیع نہیں کرے گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی جیو فینسنگ اور جیو میپنگ مکمل کر لی ہے۔ آخری تاریخ گزر جانے کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جس میں ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی ضبطگی بھی شامل ہے۔ ریلوے کے وفاقی وزیر شاہد اشرف تارڑ اور بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے 18 سال بعد آج صبح سبی تا ہرنائی ریلوے ٹرین سروس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹرین سروس کی بحالی سے روزگار کے مواقع پیدا ہونے کے علاوہ بہتر سفری سہولتیں بھی میسر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے کے عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج جنرل ہسپتال اور میو ہسپتال لاہور کا دورہ کیا اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ان منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے اور 3 شفٹوں میں کام کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے ہسپتالوں سے باہر سے ٹیسٹ کروانے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور متعلقہ مریضوں کو رقم واپس کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہسپتالوں میں جدید سہولتوں سے آراستہ 200 سے 250 بستروں پر مشتمل ایمرجنسی بلاکس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے صوبے میں تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینے کا عزم کیا ہے۔ آج ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے دورے کے دوران انہوں نے کامیاب تحقیقی کاوشوں پر یونیورسٹی کی تعریف کی۔ گورنر نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مالی معاونت سے یونیورسٹی میں 1 ارب روپے مالیت کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ ان منصوبوں میں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی کے لیے شمسی توانائی کا منصوبہ شامل ہے۔ پشاور، خیبر اور ہنگو کے اضلاع میں انسداد پولیو مہم کل شروع ہو رہی ہے، جو 5 روز جاری رہے گی۔ اس مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 12 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے تقریباً 4,500 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ کینیڈا میں آج خالصتان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے رائے شماری ہو رہی ہے۔ توقع ہے کہ 2 لاکھ سے زائد سکھ ریفرینڈم میں حصہ لیں گے۔ رائے شماری کا دوسرا مرحلہ اسی مقام پر منعقد ہوگا جہاں وینکوور میں ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا تھا۔ بھارت کی ریاست کیرالہ میں آج صبح کالا مشری بلدیہ کے علاقے میں مسیحی گروپ کے کنونشن میں مسلسل 3 دھماکوں کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت کے سرکاری خبر رسائی ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق پہلا دھماکہ دعائیہ تقریب کے درمیان میں ہوا، جس کے بعد مختصر وقفے سے 2 مزید دھماکے ہوئے۔ اور اب کرکٹ۔ لکھنؤ میں عالمی کرکٹ کپ میں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 20 اوورز میں 73 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ریڈیو پاکستان آرتی سے پہر 4:05 پر ڈسکور پاکستان کے عنوان سے قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد جگنو تارے کے عنوان سے بچوں کے لیے پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں موسم رات کے اوقات کے دوران سرد رہے گا۔
आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 29, कराची 35, पेशावर 28, कोयटा 23, गिलगित और मुजफ्फराबाद 24, मरी 19, श्रीनगर 19, जम्मू 28 और लेह 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के बिरादर अवाम को 100वें यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो गज़ा में फौरी जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डाले। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्की बाशिंदों के मुल्क छोड़ने की डेडलाइन मंगल है। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।